الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها
نشین ماؤں بہن بیٹیوں، گزشتہ 2 خطبوں میں ایمان کی حفاظت، ایمان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ایمان باللہ کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کی جائیں گی۔ خطبہ مسنونہ میں جو آیا مبارکہ تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان کو اصل نیکی قرار دیا ہے۔ سب نیکی کے کام، ہر اچھائی نیکی ہے، ہر اچھا کام نیکی ہے، لیکن اصل نیکی جو ہے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اللہ رب العالمین کو اپنا الہ سمجھے، عبادت کے لائق اگر وہ سمجھتا ہے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو سمجھے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے اندر الہ پائے جاتے ہیں تمام کے تمام الہوں کو باطل اور جھوٹے الہ تصور کرے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو اس بات کا اقرار کرے، اس بات کی وہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایسا کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، نہ اس کی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد۔ یہ گواہی وہ اپنی زبان سے ادا کرے، اس کا اقرار کرے، اور دل سے بھی وہ جانے کہ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور پھر عمل کے ساتھ اس بات کو ثابت کرے۔ جو اس کا عقیدہ، جو اس کا نظریہ اور جس بات پہ اس کو یقین ہے، پھر اپنے اعمال سے وہ اس بات کو واضح کرے کہ وہ واقعہ ہی اللہ وحدہ لا شریک کا پجاری ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ اللہ کی توحید الوہیت کے ساتھ ساتھ اسے رب کی توحید اور ربوبیت کا بھی اقرار کرنا ہوگا، اسے اللہ کے خالق و مالک ہونے کا تصور بھی ہونا چاہیے کہ میرا خالق و مالک اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صفات اللہ رب العالمین کے جو پیارے پیارے نام قرآن مجید احادیث مبارکہ میں رب تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے بیان فرمائے، اور جو صفات رب تعالیٰ نے اور جو اس کے محبوب نے اللہ رب العالمین کے بیان کی ہیں، ان تمام صفات کو من وعن اسی طرح سمجھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر بیان کیے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہ کرے، کسی قسم کی کوئی تنقیص نہ کرے، کسی قسم کی کوئی تعویل نہ کرے، تب وہ بندہ ایمان باللہ کے اندر پکا اور سچا تصور کیا جائے گا۔ اللہ پر ہی ایمان کیوں؟ اللہ کو الہ کیوں ماننا ہے اور اللہ ہی کو ہی کیوں ماننا ہے؟ اللہ پر ایمان اس لیے لانا ہے کیونکہ اس کے اندر جو خصائل، جو خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ کسی دوسرے کے اندر نہیں پائی جاتی۔ جن صفات کا اللہ تعالیٰ حامل ہے، وہ صفات دنیا کائنات کی کسی مخلوق کے اندر اور کسی بھی چیز کے اندر وہ صفات نہیں پائی جاتی۔ اس لیے ہم اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں، اس لیے ہم اللہ کو اپنا خالق و مالک مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کے اوپر شرعی دلائل بھی موجود ہیں۔
تو یہ شرعی دلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ کوئی پہلی آسمانی کتاب، لاؤ کوئی پہلی شریعت، لاؤ کوئی ایسی کتاب جس میں الہوں کا تذکرہ ہو اور اس میں اللہ خالق و مالک کا تذکرہ نہ ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں، ہر مذہب میں اللہ وحدہ لا شریک کا تصور ضرور موجود ہے۔ ہندو مذہب کو بھی آپ دیکھ لیں تو اس مذہب کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک کا تصور موجود ہے۔ ان کے ہاں بھی یہ بات ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، بدھ مت، سکھ مذہب، جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں، چاہے ہمیں ان کا علم ہے یا نہیں ہے، ان کے اندر الہ کا تصور، اللہ خالق و مالک کا تصور ضرور ہے اور ایک اللہ کا تصور پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ ایک ہے اور اس کائنات کی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، اس لیے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اس کائنات کی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، مرد ہے تو اس کے مقابلے میں عورت ہے، اگر جانور دیکھتے ہیں تو ان میں ایک نر ہے تو ایک مادہ ہے۔ اسی طرح درخت ہیں، آپ ایک درخت لگاتے ہیں اس میں پھل نہیں لگتا، اس کے ساتھ اسی طرح کا ایک اور پودا لگا دیں تو وہ دونوں پودے جو ہیں وہ پھل دینے لگ جائیں گے، کیونکہ ایک نر اور ایک مادہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ آسمان ہے تو رب تعالیٰ نے زمین بھی بنائی ہے، اللہ نے سورج بنایا ہے تو چاند بھی بنایا ہے۔ اسی طرح جو چیزیں بھی ہیں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، لیکن ایک ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز کا رب تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا۔ فرمایا رب تعالیٰ نے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل۔ یہ شرعی دلائل ہے۔ اب ایک بندہ کہتا میں شریعت کو مانتا ہی نہیں، میں اسلام کو مانتا ہی نہیں، تو پھر اس کو عقلی دلائل سے سمجھایا جائے گا، اس کو فطری دلائل سے سمجھایا جائے گا، اس کو حسی دلائل سے سمجھایا جائے گا کہ اس کائنات کا خالق و مالک کوئی نہ کوئی ہے۔ فطری دلائل سے سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ما من مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ ہیں کہ وہ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کو مجوسی بناتے ہیں یا اس کو مسلمان بناتے ہیں۔ ظاہر ہے جس گھر میں پیدا ہوگا، اگر وہ مسلمان گھرانہ ہے تو وہ بچہ مسلمان ہوگا، اور اگر وہ عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوا تو اس کی اسی طرح تربیت کریں گے جس دین کے اوپر وہ ہیں، اور اس کو وہی کچھ سکھائیں گے، اس کو عیسائی بنائیں گے۔ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوا تو یہودی اس کو یہودی ہی بنائیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں
جب وہ بچے بولنے لگے آپس میں، جب ان دونوں بچوں نے کلام کیا تو وہ عربی زبان میں گفتگو کر رہے تھے، اور جب وہ کلام کرتے تھے تو ان کی باتوں میں اللہ وحدہ لا شریک کا تذکرہ موجود ہوا، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور ان کا یہ تجربہ کہ جو اسلام نے یہ بات کہی کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی تعلیمات پر پیدا ہوتا ہے، وہ سچ ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو، چاہے وہ کافروں کے گھر میں ہی کیوں نہ پیدا ہو، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ مشرکین کے جو بچے ہیں، کافروں کے جو بچے ہیں، جو بلوغ سے پہلے وفات پا جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول وہ کہاں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں ہوں۔ تو کافروں کے بچے بھی جو بلوغ سے پہلے وفات پا گئے وہ اللہ کی جنتوں کے اندر جائیں گے، کیونکہ وہ پیدا ہونے والے بچے فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ ٹی وی پہ میچ دیکھتے ہوں گے، کرکٹ کا میچ، جب بھی کوئی غیر مسلم یا مسلمان سینچری سکور کرتا ہے یا کوئی وکٹوں کا کوئی خاص ہنسا 5 وکٹس کا وہ ہنسا عبور کرتا ہے تو وہ آسمان کی طرف منہ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس کو بھی پتا ہے کہ پیدا کرنے والا خالق و مالک جو ہے وہ آسمانوں پر ہے، زمین پہ نہیں ہے۔ ایک ہندو کا یہ تصور ہے، ایک عیسائی کا یہ تصور ہے، ایک یہودی کا یہ تصور ہے، لیکن مسلمان اس حد تک گر چکے ہیں کہ قبروں میں مدفون لوگوں کو اپنا الہ سمجھ بیٹھتے ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا، عاجز روا، بگڑی بنانے والا، مشکلوں کے وقت کام آنے والا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جبکہ غیر مسلم جب کوئی نعمت حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی آسمان والے کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ یہ پیرا دیتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، غیروں کی طرف نسبتیں ہیں، جبکہ وہ نعمت ملنے پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ میرا خالق و مالک آسمانوں میں ہے۔ آپ چھوٹے سے بچے سے پوچھیں اللہ کہاں ہے تو وہ بھی کہے گا آسمانوں میں، وہ بولے یا نہ بولے لیکن اس کا اشارہ آسمان کی طرف ہوتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا اللہ جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے سرکشوں کو دیکھ لیجیے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ میں رب ہوں، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں۔ فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، رب تعالیٰ کی ذات قرآن مجید میں اس کا ایک قول نقل کرتے ہیں، فرمایا جب وہ اپنے سرداروں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو اس نے کہا فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ۔ اس وقت اس نے اپنے سرداروں سے کہا اس پر آسمان سے سونے کے کنگن کیوں نہیں گرائے گئے، اس پر آسمان سے اوپر سے سونے کے کنگن کیوں نہیں کرائے گئے؟ جب یہ ہمارے پاس آیا تو اس کے ساتھ فرشتوں کی بڑی بڑی جماعتیں کیوں نہیں تھی؟ یعنی اس کے نظریے کے اندر بھی یہ بات تھی کہ اصل خالق و مالک آسمانوں پہ ہے، نعمتوں کا ملنا آسمانوں کی طرف سے ہے، آسمان والے کی طرف سے ہے، اللہ خالق و مالک کی طرف سے ہے۔ یہ ہندوؤں کے اندر، عیسائیوں کے اندر، رب کے باغیوں اور نافرمانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے چیز رکھی ہے کہ اس کا خالق و مالک آسمانوں کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام جب کسی کا ایمان چیک کرتے تو یہی چیز چیک کرتے۔ ہمارے یہاں تو یہ عقیدہ نا ہر جگہ اللہ موجود ہے، ہر چیز میں اللہ موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میری لونڈی، اس کو میں نے مارا ہے، اب میں کیا کروں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس لونڈی کو میرے پاس لاؤ۔ اس لونڈی کو لایا گیا تو آپ نے اس لونڈی سے جو سوال کیا، پہلا سوال یہ تھا این اللہ، بتا اللہ کہاں ہے؟
لوڈی کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ تو ایمان چیک کیا گیا اس بات پہ کہ اللہ کہاں ہے۔ تو یہ فطری دلیل ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے، اسے یہ شعور دیا ہے کہ اس کا خالق و مالک جو ہے وہ آسمانوں میں۔ عقلی دلائل سے بھی ہر دور میں علماء کرام نے اور سب دانشور نے، عقل والوں نے رب کے ہونے کے دلائل پیش کیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ زمین و آسمان، دن اور رات کا خالق و مالک اللہ ہے، اور ان کو پھیرنے والا وہ بھی اللہ ہے۔ دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کبھی اللہ کی آیات کے اوپر، نشانیوں کے اوپر غور فکر کرتے ہیں تو اس مقام پر اس حد پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، جتنی بھی یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں کوئی فضول پیدا نہیں کی گئی، اور ان کا خالق اور ان کو پیدا کرنے والا اللہ خالق و مالک ہے۔ تو عقلی دلائل جس کے اندر عقل نام کی چیز ہے وہ کبھی رب کی ذات کا انکار نہیں کر سکتا، وہ ضرور اللہ رب العالمین کی ذات کا اقرار کرے گا۔ ہر دور میں علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ انہوں نے یہ عقلی دلائل ایسے ایسے دیے کہ بڑے بڑے ملحد دہریے جو تھے وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اور اس کی ذات کا اقرار کرنے پر مجبور ہو۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کے الہ ہونے اور اللہ کے معبود ہونے اور اللہ کے رب ہونے کی دلیل پیش کیا کرتے تو وہ اپنی دلیل کے لیے اللہ پیش کیا کرتے، وہ کہتے یہ بے جان چیز ہے، ایک بند کمرے کی طرح ہے جس کا ظاہر چاندی کی طرح روشن سفید ہے اور جس کا باطن سونے کی طرح سرخ ہے، لیکن چند دنوں کے بعد اس سے ایک جیتا جاگتا اور بولنے والا، دیکھنے والا، آواز نکالنے والا، سننے والا اللہ ایک پرندہ نکال دیتا ہے، اور وہ کھاتا بھی ہے، وہ اس کو جب بلاتے ہیں تو وہ آتا بھی ہے۔ تو یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اس بند کمرے کے اندر اسے خوراک پہنچانے والا کون ہے؟ اس بند کمرے کے اندر اسے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور اس کی وہ مشینری پوری کی پوری بنانے والا کون ہے؟ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے انسان کے بس کے اندر، انسان کے اختیارات کے اندر یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب کا سب اختیار اللہ وحدہ لا شریک اکیلے اللہ کا ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب اللہ کی ذات کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام شافعی محمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے ذات کے اوپر توت کے درخت کو بطور دلیل پیش کیا، فرمایا یہ درخت ہے، اس کے پتے اگر کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بناتا ہے، گائے اور بکری کھاتی ہے تو دودھ پیدا کرتی ہے اور گوبر بناتی ہے، اسی طرح اس درخت کے پتوں کو اگر ہرن کھاتا ہے تو وہ کستوری بناتا ہے، شہد کی مکھی اگر اس درخت سے رس چوستی ہے تو وہ اس رس سے شہد بناتی ہے۔ ایک ہی چیز سے مختلف چیزیں پیدا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا، خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ آپ ہمیں اللہ کے ایک ہونے اور اللہ کے ہونے کی دلیل پیش کیجیے، تو فرمایا اس کائنات کے اندر جتنی بولیاں ہیں، بولیوں کے مختلف ہونے، رنگوں کے مختلف ہونے اور لہجوں کے مختلف ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا خالق و مالک ایک ہے، ایک ہے، اتنے لوگ ہیں، کوئی ایک دوسرے جیسا نہیں ہے، ایک فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتے، ایک ہی آنکھوں کے نشانات دوسرے سے نہیں ملتے، یہ سارے کے سارے پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور پھر کہا کرتے تھے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ
چیز کے اندر اس کی نشانی ہے تدل علی انہ واحد، جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہی الہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مناظرہ بڑا مشہور ہے۔ امام صاحب کا تیاریوں سے مناظرہ طے ہوا، آپ لیٹ ہو گئے، تو جب آپ پہنچے تو انہوں نے کہا مسلمان وعدے کے برخلاف ہوتے ہیں، جو وعدہ جھوٹا کرتے ہیں، جب آپ وعدہ کرتے ہیں تو اس کے پاس نہیں کرتے۔ آپ نے اصل میں بات یہ تھی کہ میں نے دریا کی دوسری طرف سے آنا تھا تو وہاں کشتی نہیں تھی، اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑا بحری جہاز ہے، وہ آ رہا ہے، اس کو چلانے والا بھی کوئی نہیں ہے، وہ خود بخود چلتا آ رہا ہے اور ہر سٹاپ پہ وہ رکتا جا رہا ہے، جہاں کی جو چیز ہے وہاں وہ اتارتا جا رہا ہے اور پھر وہ چل پڑتا ہے۔ پھر وہ اس جہاز میں سوار ہو کے اس طرف آ گیا۔ امام ابو حنیفہ سے اس دہریے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ جہاز جو کشتی بغیر بننا کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب ایک کشتی بغیر اللہ کے نہیں چل سکتی، اس کائنات کا اتنا بڑا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ اس کائنات کے نظام کو چلانے والی بھی کوئی نہ کوئی ذات ضرور ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں۔ ایک دیہاتی سے جب کسی نے پوچھا کہ تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو اس نے کہا میں اپنے رب کو اس طرح پہچانتا ہوں کہ جب میں زمین پر لگے پاؤں کو دیکھتا ہوں، زمین پر گری ہوئی مینگنیوں کو دیکھتا ہوں، تو مجھے پتا چلتا ہے یہاں سے جانے والی بکری ہے، یہاں سے جانے والا اونٹ ہے، یہاں سے گزرنے والی بھیڑ ہے، یہاں سے گزرنے والی گائے ہے۔ جب مجھے ان مینگنیوں سے اور پاؤں کے نشان سے یہ پتا چل سکتا ہے کہ یہاں سے گزرنے والی یہ چیز ہے، تو اس کائنات کے نظام کو دیکھنے کے بعد مجھے کیسے پتا نہ چلے کہ میرا خالق و مالک کون ہے؟ اس آسمان کو جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، اتنا بڑا آسمان جس میں تمہیں ستون نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اس کے نیٹر میں تمہیں کوئی دراڑ نظر نہیں آتی، آسمان پہ چمکنے والا سورج، رات کے وقت چمکنے والا چاند اور ستارے، اور اس کائنات کے زمین و آسمان کے درمیان جو فضا ہے اس کے اندر بڑے بڑے سیارے، اور اس زمین کو دیکھو جو پانی کے اوپر کھڑی ہے، اور اس پہاڑوں کو دیکھو، نباتات جمادات کو دیکھو، کیا ان دیکھنے کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ خالق و مالک ہے؟ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے۔ جب آپ کسی عمارت کو دیکھتے ہیں، عمارت کو دیکھنے کے بعد یہ مسجد ہمارے سامنے بن رہی ہے، اس کی جو نمود و نمائش ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ہمارے سامنے نمایاں ہو رہی ہے روز بروز، تو ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ کسی مستری کا کام ہے، یہ دیوار بنائی ہے تو مستری اور مزدوروں نے بنائی ہے، یہ اگر ٹائلس کسی نے بنایا ہے تو یہ ترکام کا کام ہے، یہ شیشے کا کام، یہ المونیم کا کام، المونیم کا کام کرنے والے کا کام ہے۔ تو جب ہمیں اس عمارت کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مستری اور مزدوروں کا کام ہے، ان بندوں کا کام ہے، تو پھر اس کائنات کو دیکھنے کے بعد کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے؟ ہمیں جس کی عبادت کرنی ہے وہ ہمارا خالق و مالک آسمانوں میں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ عقلی دلائل ہیں، اس طرح کے بے شمار دلائل ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات پر اس کے اکیلے ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح حسی دلائل جس سے محسوس کیا جا سکے کہ اللہ خالق و مالک ہے، معجزات ہیں۔ اسی طرح دعائیں ہیں، جب انسان کرتا ہے تو کوئی آثار نہیں ہوتا، کام ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ سارے اسباب موجود ہیں اور اس کے باوجود کام نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی رضی
بفصل العوائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں میں ناکام ہوتے ہوئے پہچانا۔ میرا ارادہ تھا، میری نیت تھی کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن میں اس کام کو کر نہیں سکا۔ میری یہ سوچ تھی کہ میں یہ کروں گا، لیکن میں اس کام کو سر انجام نہیں دے سکا۔ میں نے یہ سمجھا کہ یہ میرے ارادوں پہ اگر کوئی غالب ہے، میں نے یہ محسوس کر لیا کہ میرے ارادوں پہ بھی کوئی ذات غالب ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ میاں بیوی شادی ہوتی ہے، سارے اسباب موجود ہیں۔ قدرت کا یہ نظام ہے کہ میاں اور بیوی جب ملتے ہیں تو اللہ اولاد سے نوازتا ہے، اسباب موجود ہیں، میاں بھی درست، بیوی کی رپورٹیں بھی درست، لیکن 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی۔ انسان اپنی پوری کوشش کرتا جا رہا ہے، اس کے باوجود اولاد نہیں ہو رہی، تو اسے پتا چل گیا کہ میرے ارادوں پہ بھی کوئی غالب ہے۔ اسے یہ محسوس ہو گیا میری کوششوں کے اوپر بھی ایک بندہ ہے، ایک ذات ہے جو مجھے میرے ارادوں کے اندر ناکام کر رہا ہے۔ اور کئی دفعہ اسباب نہیں بھی ہوتے پھر بھی عطا ہو جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، بغیر ماں کے بغیر باپ کے اللہ نے وجود بخشا ہے۔ پھر حوا کو دیکھیے، قدرت نے یہ قانون بنایا میاں بیوی ملیں گے تو اولاد ہوگی، لیکن یہاں اللہ نے بغیر ماں کے حوا کو پیدا کیا۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب باپ نہیں ہے، صرف ماں ہے، اللہ نے مریم سے عیسیٰ کو پیدا کیا۔ تو یہ خیالات اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہیں، اور یہ سارے کام اور یہ سارے معجزات جب ہوتے ہیں پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑی ذات بھی کوئی ہے، اور میرے ارادوں کے اندر مجھے فیل کرنے والی ذات بھی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی طرح سید انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے آگے کہا اللہ کے رسول جانور ہلاک ہو گئے، رستے منقطع ہو گئے اور لوگ مر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسائے۔ نبی علیہ السلام نے خطبے کے دوران بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور دعا کرنی شروع کی، صحابہ نے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، دعا کی گئی۔ سید انس فرماتے ہیں آسمان پہ کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، پھر ایک کمان کی مانند آسمان پہ بادل نمودار ہوئے، پھر ہوائیں چلی اور وہ بادل پھیلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو بارش برسنا شروع ہو گئی، اور اسی بارش کے اندر اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی اور آپ کی ناک پر اور آپ کی پیشانی پر مٹی لگ گئی جو گیلی ہو چکی تھی، کچی مسجد۔ تو یہ اتنی دیر میں بادلوں کو بنانے والا، ان میں پانی بھرنے والا، انہیں پورے مدینے کے اوپر پھیلانے والا، اور صرف ایک دن نہیں بلکہ 8 دن مسلسل بارش ہوتی ہے۔ اگلے جمعے پھر وہی بندہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول، اب پہلے تو بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے، اب پانی میں ڈوب کر مر جائیں گے، اللہ کے رسول جانور مر رہے ہیں اور جو کھیت ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں، آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہم سے ہٹا دے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی اللہم حوالینہ ولا علینا، یہ کلمات آپ کہتے گئے، جدھر جدھر انگلی چلتی گئی اللہ بادلوں کو پھاڑتا گیا، اور جمعے کی نماز ختم ہونے سے پہلے پہلے آسمان بالکل صاف ہو گیا، سورج پانی پڑا۔ یہ تمام چیزیں انسان کو محسوس کرواتی ہیں کہ تیرا خالق و مالک ہے، اور ان تمام چیزوں کے اوپر قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ اب کوئی کہے ہم تو اسے الہ مانتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے، اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں مگر ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح دوسرا اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان جب جنت میں جائے گا تو اللہ جنتیوں کو جنت کی نعمتوں سے نوازے گا، تو جنتیوں کو اللہ مخاطب کر کے کہے گا اے اہل جنت حل رضیتم، کیا تم راضی ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ تیری اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم راضی ہیں، خوش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہیں گے ابھی میری کچھ نعمتیں باقی ہیں جو میں نے تم پر ابھی تمام کر دی۔ فرمائیں گے اللہ اتنی نعمتیں ہیں، ابھی کون سی نعمتیں باقی ہیں؟ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں آج تمہارے اوپر اپنی رضا کو لکھنے والا ہوں، حلال کرنے والا ہوں، آج کے بعد میں کبھی تم لوگوں سے ناراض نہیں ہوں۔ فرمایا پھر اللہ رب العالمین فیکشف الحجاب، تمام پردوں کو اٹھا دیں گے اور جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب کروائیں گے، اور جب جنتی اللہ کی ذات کا، اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے تو وہ جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اگر کافر دنیا میں رب تعالیٰ کا دیدار کر لیتے تو پھر وہ ہر نعمت سے دنیا میں بیراور ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مخفی رکھا، چھپائے رکھا، تاکہ اللہ صرف اپنے ایمان والے بندوں کو جنت کے اندر اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا، اپنے چہرے کا جو دیدار ہے قیامت کے اور جنت کے اندر، وہ اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور جو لذت اور سکون نصیب ہوگا وہ بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک، اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو تیرے چہرے کو دیکھتے ہوئے مجھے لذت آئے گی، جو سکون آئے گا، اس کا سوال کرتا ہوں، والشوق الی لقائک، اور تیری ملاقات کا جو شوق ہے وہ اس کا بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے چہرے کو جب جنتی دیکھیں گے تو قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ان کے چہرے اس وقت تر و تازہ ہو جائیں گے جب یہ چہرے اپنے خالق و مالک کا دیدار کریں گے۔ اللہ ہمیں اس نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہے، اس پہ دلیل ہو گئی، اللہ ایک ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہیں۔ کوئی کہ میں ایک نہیں مانتا، میں دو مانتا ہوں، تین مانتا ہوں، چار مانتا ہوں، تو اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے اس کی دلیل پیش کی ہے۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لوگوں یاد رکھو اگر ایک رب کے علاوہ اور بھی الہ ہوتے تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس کائنات کا جو نظام ایک منظم طریقے سے چلتا ہوا تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ چلتا ہوا نظر نہ آتا۔ تو یہ چیز ہمیں شعور دیتی ہے کہ اگر دو الہ ہوتے، ایک کہتا ہے میں نے سورج کو مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا کہتا ہے مغرب سے نکالنا ہے، زیادہ ہوتے، کوئی کہتا ہے میں نے شمال سے نکالنا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے جنوب سے نکالنا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے بیٹا دینا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے بیٹی دینی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے دینا ہی نہیں کچھ بھی، کچھ کہتا ہے میں بارش برسانی ہے، کچھ کہتا ہے میں نے نہیں برسانی، کوئی کہتا کہ میں نے 8 دن بارش برسانی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے 1 دن برسانی ہے۔ تو اس کائنات کا جو نظام تھا وہ درہم برہم ہو جاتا، خراب ہو جاتا۔ اس لیے اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ دعویٰ دائر کیا ہے کہ اللہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ آیت الکرسی ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ موت جیسے ہی اس کی روح اس کے جسم سے نکلے گی وہ اللہ کی جنت میں
بڑی فضیلت ہے اس آیت الکرسی کی، لیکن اس کو سمجھیے کہ اس کے اندر ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جتنے ہیں سب جھوٹے ہیں۔ اللہ کو الہ ماننا ہے تو کیوں ماننا ہے؟ اس کی رب نے آگے دلیلیں دی ہیں اور اپنے دعوے کے اوپر 10 دلیلیں پیش کی ہیں کہ میں رب ہوں تو کیوں رب ہوں؟ جو صفات میری ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ فرمایا الحی، میں زندہ ہوں، زندہ رہ کر دوسروں کو زندگی دینے والا۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ تو اللہ خود زندہ رہ کر دوسروں کو زندگی دینے والا۔ دنیا میں دیکھیں یہ قبرستان، یہ مزارات، جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب نہیں ہے۔ جو ان کو پوچھ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ کی یہ ضد ہے کہ اللہ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کو فنا ہے، کسی کو بقا نہیں ہے۔ یہ قبرستان اس بات کی بین دلیل ہیں کہ ان کے اندر مدفون یہ لوگ اس بات کی بین دلیل ہیں۔ نبیوں کی قبریں، اولیاء کی قبریں، یہ ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ یہ الہ نہیں ہے، الہ عرش والا ہے جس کو ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، کبھی موت نہیں ہے۔ القیوم، قائم رہنے والا، قائم رہ کر دوسروں کو سہارا دینے والا۔ اس کائنات میں ہر بندہ کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہے۔ میں دیکھوں مجھے دوسروں کی سہارے کی ضرورت ہے۔ میں چھوٹا تھا تو مجھے والدین نے سنبھالا، میں بڑا ہوا مجھے کھانے کی ضرورت ہوئی، مجھے پینے کی ضرورت، مجھے سونے کی ضرورت، مجھے جاگنے کی ضرورت، مجھے کاروبار کی ضرورت، مجھے دوستوں کی ضرورت، مجھے رشتے داروں کی ضرورت۔ ہر موقع پر انسان محتاج نظر آئے گا، دوسروں کے سہارے پہ کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ، جسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، وہ سے جیسا بھی کوئی نہیں، اور وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے۔ ہر چیز اسی کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ قیوم ہے۔ تیسری دلیل اللہ نے دی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ سوتا بھی نہیں، اسے سونا تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی۔ دنیا میں جنہیں لوگوں نے الہ بنایا ہوا وہ رات کو سو جاتے ہیں۔ لوگوں نے دنیا میں جنہیں اپنا مشکل کشا سمجھا ہوا ہے وہ سوتے بھی ہیں، وہ اٹھتے بھی ہیں۔ الہ تو وہ ہے جس کو رات کو مخاطب کرو تو وہ کہے بتا میرے بندے تجھے کیا چاہیے، بلکہ اس کی تو یہ صفت ہے کہ وہ ساتویں آسمان سے آسمان دنیا میں آتا ہے اور پھر اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے۔ جب سارے رشتے اس سے دور ہو چکے ہیں، ڈاکٹر سو گئے، والدین سو گئے، دوست احباب سو گئے، ہر ایک اس سے دور ہو گیا، آرام کی گھر سے چلے گئے، اور وہ پھر مخاطب کرتا ہے حال میں مستغفر ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، حال میں مستشفع ہے کوئی مجھ سے شفا کا طلبگار، حال میں مستغفر، حال میں مستمسک ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار، مجھ سے مانگو اب میں تم کو عطا کروں گا۔ وہ جو سوتا نہیں، جو ہمیشہ جاگتا ہے، وہ الہ ہوتا ہے۔ جو سو جائے، وہ جو نیند کے مزے لے، وہ الہ نہیں کر سکتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے، آسمان زمین جو بھی ان کے درمیان ہے، سب اسی کا ہے۔ دعوے آج سب کرتے ہیں یہ میرا ہے، 50 سال کے بعد وہ مر جاتا ہے، 60 سال کے بعد وہ مر جاتا ہے، وہ اس کا نہیں رہتا، اس کے بچوں کا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بچے مر جاتے ہیں، اس آگے والی نسل کا ہو جاتا ہے۔ یہ کسی کا نہیں، صرف ایک اللہ کا ہے۔ آسمان بھی اسی کا، زمین بھی اسی کی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ کوئی ہے ایسی ذات جس کا یہ دعویٰ ہو آسمان بھی میرا، زمین بھی میری، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب کا سب میرا ہے؟ نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اللہ کے علاوہ الہ ہو سکتا ہے۔
دن جب ہوگا کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا مگر وہ جس کے لیے اللہ سفارش کرنا پسند کرے گا. سفارش تو دور کی بات ہے، کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ کلام بھی کر سکے. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ تو وہ ہے کہ جس کے سامنے کسی کی بولنے کی طاقت نہ ہو. آج آپ حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کر سکتے ہیں، آج آپ ظالموں کے سامنے آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کے یاد و قدر کے سامنے اور اللہ کے سامنے جب انسان جائے گا تو اس کی بولتی بند ہو جائے گی، کوئی کلام کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھے گا. الہ اسے کہتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، ہر چیز کا، ماضی کا، مستقبل کا، حال کا علم ہے تو صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. یہاں لوگوں نے نبیوں کے لیے علم غیب کو ثابت کرنے کی کوشش کی. یاد رکھیے اخبار غیب اور علم غیب میں فرق ہے. علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، ہر چیز کا علم چاہے وہ چھپی ہوئی ہے چاہے وہ ظاہر ہے، اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. اور اخبار غیب یہ ہے کہ غیب کی وہ خبریں جو کسی کو پتہ نہیں اللہ نے اپنے نبیوں کو وحی کے ذریعے بتائی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علم غیب جانتے ہیں. نبی کو وہی علم ہوتا ہے جو اللہ بتلاتا ہے، اور اس چیز کو وحی کہتے ہیں، اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو اخبار غیب کہا جاتا ہے. اسی طرح آگے اللہ نے دلیل دی ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اس کے علم کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی، ہر چیز اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اور کوئی اس کے علم سے کچھ لے نہیں سکتا مگر وہ جو اللہ کسی کو عطا کرتا. وہی علم غیب والا معاملہ کہ وہ اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کر دے، یہ اخبار غیب ہے. اسی طرح اللہ نے 8ویں دلیل پیش کی کہ اس کی ایک کرسی ہے، اور کرسی اتنی بڑی ہے جس نے 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے. واسع کرسی السماوات والارض. اتنی بڑی اس کی جو کرسی ہے وہ اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاؤں رکھنے کی جگہ اتنی بڑی ہے کہ جس نے 7 زمینوں اور 7 آسمان کو گھیرا ہوا ہے، اور وہ 7 زمینوں اور 7 آسمان سے کتنی بڑی ہے اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ خالق و مالک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور آگے 9ویں دلیل اللہ رب العالمین نے پیش کی وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اس کو زمین و آسمان کی نگہبانی تھکاتی نہیں ہے، وہ اسے کمزوری نہیں ہوتی، وہ تھکتا نہیں ہے. ہم صبح سے کام کریں شام تک تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی یہ صفت ہے جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اور ان سے پہلے بھی اللہ رب العالمین کی ذات تھی، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، سب سے پہلے وہی تھا، اور اس کے بعد سب سے آخری بھی وہی ہے، اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے اس وقت سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. جس کو وہ اتنی دیر سے آج تک نہ سویا ہے نہ اسے اونگا ہی ہے تو وہ تھکتا بھی نہیں ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بنی اسرائیلی روایت ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے اللہ میں تیری کائنات کا نظام چلا. اللہ نے کہا میرے موسیٰ تیرے بس میں نہیں ہے کہ تو اس کائنات کا نظام چلا سکے. کہا نہیں اللہ میں چلاؤں گا. اللہ نے کہا پھر 2 پانی کے پیالے ہاتھ پہ رکھ کے رات کو کھڑے ہو جاؤ. سیدنا موسیٰ نے دونوں ہاتھوں پہ پانی کے پیالے رکھے کھڑے ہو گئے. جب آدھی رات ہوئی نیند کا غلبہ آیا، ایک جھٹکا لگا پیالے زمین پر گر گئے. رب تعالیٰ نے کہا اے میرے موسیٰ تیرے کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو ان 2 پانی کے پیالوں کو سنبھال سکے، تو اتنی بڑی کائنات کے نظام کو کیسے چلا سکتا ہے. تو یہ رب ہے کہ جو تھکتا نہیں ہے، جسے اونگ بھی نہیں آتی، جسے نیند بھی نہیں آتی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ ذات بلند و بالا ذات ہے، عظمتوں والی ذات ہے، سب سے اعلیٰ ذات ہے، سب سے بلند ذات ہے.
وہاں تک کوئی جا نہیں سکتا اور اس کے مقام مرتبے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. یہ ہے اللہ الہ العالمین رب العالمین. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی معنی میں اپنے خالق و مالک کی پہچان عطا فرمائے اور توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے. ایمان باللہ کا یہ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں توحید کی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر